اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو سب پیارے پیارے سے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جہاں بھی ہوں ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں، آمین یا رب العالمین۔ بچوں یاد ہے ہم نے لاسٹ لیسن کہاں پہ ختم کیا تھا؟ ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا تھا کہ اب اسلام کی باقاعدہ تبلیغ شروع کر دیں اعلانیہ طور پر، اور ایسا کر دیا گیا، یعنی اسلام کی کھلم کھلا دعوت شروع کر دی گئی تھی۔ آج کے لیسن میں ہم دیکھیں گے کہ اسلام کی اعلانیہ تبلیغ شروع ہونے کے بعد مشرکین مکہ نے کس کس طرح سے مخالفت کی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں کس کس طرح سے ان کے ہر اعتراض کا جواب دیا۔ مکہ کے جو مشرکین تھے نا بچوں، وہ ایسی باتیں کرنا چاہتے یا ان کا دل چاہتا کہ کچھ ایسا کر دیں کہ مسلمانوں کے حوصلے ٹوٹ جائیں، یعنی مسلمان ہمت ہار جائیں اور اپنے اس دین سے پیچھے ہٹ جائیں۔ یعنی ان کی کوشش تھی کہ اسلام کا نام ختم کر دیا جائے، اسلام کو مٹا دیا جائے، اور اس مقصد کے لیے انہوں نے پتہ کیا کیا؟ وہ نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نا الٹی پھلٹی باتیں کرنا شروع کر دیں۔ کبھی کہتے کہ ان پر کسی نے جادو کر دیا ہے، کبھی کہتے یہ خود ہی جادوگر ہیں، کبھی آپ کو کاہن کہتے، کبھی کہتے شاعر ہیں، کبھی کہتے مجنون ہیں۔ جہاں کہیں دیکھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان تبلیغ کے لیے کھڑے ہیں تو بہت شور ہنگامہ مچا دیتے، کوشش کرتے کہ کوئی آپ کی بات سن ہی نہ پائے، اور قرآن کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں شک ڈالتے، کہتے کہ تو اللہ کی طرف سے نہیں آئی، انہوں نے خود ہی لکھ لی ہے، کبھی کہتے کسی سے لکھوا لی ہے، کبھی کہتے کہ جن اور شیطان ان کے پاس آتے، ان سے لکھوائی ہے انہوں نے کتاب۔ بچوں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی جو باتیں تھیں نا ان میں کوئی ایک ربط نہیں تھا، یعنی کوئی ٹھہراؤ نہیں تھا، بار بار اپنی بات کو بدل رہے تھے، یعنی باتوں میں تضاد تھا، ایک بات پر قائم ہی نہیں تھے، کبھی کچھ کہہ رہے تھے کبھی کچھ کہہ رہے تھے۔ اور ایسا کون کرتا ہے کبھی کچھ جو خود جھوٹا ہوتا ہے؟ یعنی ان کے تو اپنی باتوں میں جھوٹ تھا، تبھی کسی ایک بات پر قائم نہیں رہ رہے تھے نا، اپنی باتوں کو بدلتے جا رہے تھے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی چھوڑ دیا ہوگا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتے، اور یہ تو آپ کے چنے ہوئے بندے تھے، اللہ کے نبی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نا قرآن پاک کی آیات کی صورت میں اور کبھی کسی اور صورت میں حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے وحی نازل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جاتی رہی۔ مثلا قرآن پاک میں ہی ایک جگہ پر آتا ہے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان مذاق اڑانے والوں کے لیے کافی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں کافی ہوں آپ کی طرف سے ان کے لیے۔ یہ لوگ جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں انہیں بہت جلد انجام پتہ چل جائے گا۔ ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہ لوگ جو اس کا مذاق بناتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے، یعنی قیامت کے روز یہ ذلیل و رسوا ہو جائیں گے۔ اور ان کے جو جن اور شیطانوں کے بارے میں گمان کرتے تھے نا کہ قرآن ان سے لکھوا لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی جواب دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بتاؤں کس پر شیطان اترتے ہیں؟ وہ تو ایسے لوگوں پر اترتے ہیں جو پکے جھوٹے اور گناہگار ہوں۔ اور بچوں مشرکین مکہ کا اصل اختلاف پتہ کیا تھا؟ 3 چیزیں تھیں جن کی وجہ سے نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی نہیں مانتے تھے، یا یہ کہ اس اسلام کی مخالفت کرتے تھے، جو دین آپ لائے ہیں اس کی مخالفت کرتے تھے۔ تو وہ 3 باتیں جو تھیں نا ان میں سے ایک تھی توحید، یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کرتے تھے، کہتے تھے ہم کیسے مان لیں کہ اللہ ایک ہی ہے۔ اور ایسا وہ اس لیے کہتے تھے کیونکہ عرب قوم میں ابھی تک کوئی نبی آیا ہی نہیں تھا، یعنی اسماعیل علیہ السلام کی لڑی میں کوئی نبی نہیں آیا تھا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا۔ تو ان میں ابھی کوئی نبی نہیں آیا تھا، ان کے پاس کوئی کتاب موجود نہیں تھی اللہ تعالیٰ کی، اور انہوں نے اپنے باپ دادا کو دیکھا تھا کہ بہت سارے بتوں کی پوجا کرتے ہوئے، یعنی اپنے بزرگوں کے، اولیاء اللہ کے بت بنا لیے ہوئے تھے، اور اب دین بالکل مٹ چکا تھا۔ عرب قوم میں دین کا نام و نشان نہیں تھا، یعنی خود کو کہتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں، لیکن اس اصل دین کو نا بگاڑ دیا تھا، اس کی اصل شکل چینج کر دی ہوئی تھی۔ کیا کرتے تھے؟ قبروں پر جاتے تھے، چڑھاوے چڑھاتے تھے، جو قبر میں مردہ پڑے ہیں ان کے نام پہ نظر نیاز دیتے، ان کے نام کی چیزیں بانٹتے، اور کہتے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے دیکھا ہے، اس لیے ہم انہی کی پیروی کریں گے۔ دوسرا جو اختلاف کرتے تھے، یہ چیزیں
بانٹتے اور کہتے کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو ایسا ہی کرتے دیکھا ہے، اس لیے ہم انہی کی پیروی کریں گے۔ دوسرا جو اختلاف کرتے تھے یہ رسالت کے بارے میں کرتے تھے، کہتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو ہی نبی بنانا تھا تو کسی ایسے شخص کو کیوں نہ چنا جو بہت مالدار تھا یا جس کے پاس اقتدار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے کہ یہ تو ہمارے جیسے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، بازاروں میں چلتے ہیں، گلی کوچوں میں چلتے ہیں۔ اور یہ بھی کہتے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے نبی ہی بھیجنا تھا کوئی تو فرشتے کو رسول بنا کر بھیج دے، انسان کو ہی کیوں بھیجا؟ یعنی اس طرح کی عجیب سی باتیں کرتے۔ تیسری مخالفت کرتے تھے کہ موت کے بعد دوبارہ کیسے جی اٹھائے جائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگوں سے کہتے کہ ادھر آؤ، ہم تمہیں ایک آدمی کا پتہ بتائیں جو خبر دیتا ہے کہ جب تم ایک دم ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے، یعنی مٹی میں مل جاؤ گے، تو پھر نئے سرے سے پیدا کر دیے جاؤ گے۔ ہمیں تو سمجھ نہیں آتا کہ یہ اللہ پر جھوٹ گھڑ رہا ہے یا مجنون ہے۔ اور بچوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان سب اعتراضات کا جواب دیا ہے۔ ان کا پہلا اعتراض توحید، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگرچہ ان کے باپ دادا کسی بات کی سمجھ نہ رکھتے ہوں اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ ہوں تو بھی ان کی پیروی کریں گے۔ سورہ فاطر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر جن کو پکارتے ہو وہ تو کھجور کی گٹھلی کے چھلکے برابر بھی ملکیت نہیں رکھتے، یعنی ان کا تو اتنی سی چیز پر بھی اپنا کوئی اختیار نہیں ہے۔ سورہ فاطر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار نہیں سنیں گے، اور اگر فرض کیا کہ انہوں نے سن بھی لی تو وہ جواب نہیں دے سکتے، اور قیامت کے دن تمہارے اس شرک کا تو وہ خود بھی انکار کر دیں گے۔ بچوں، کتنی واضح بات ہے صاف سمجھ میں آنے والی، کہ جو بت بنائے ہیں، اسٹیچوز ہیں، وہ تو سنتے ہی نہیں ہیں ہماری بات۔ اور چلیں اگر ہم فرض کر لیں کہ اچھا سن رہے ہیں تو وہ تو جواب دے ہی نہیں سکتے، وہ تو بولتے ہی نہیں ہیں، جن کے آگے ہم اپنی شکوے شکایات لے کے بیٹھے ہیں، ہماری بات کا جواب ہی نہیں دیتے، تو ہمیں ان کے آگے سوال کرنے کی پھر کیا ضرورت ہے؟ النحل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر جن کو یہ پکارتے ہیں وہ کچھ پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں، وہ مردہ ہیں، زندہ نہیں، اور وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ یعنی جو لوگ قبروں میں جا کے پڑے ہیں، ہم دیکھتے ہیں آج بھی لوگ مزاروں پر جاتے ہیں اور دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ وہ تو مردہ ہیں، وہ تو زندہ ہی نہیں ہے، اور انہیں تو خود اپنا نہیں پتا کہ وہ دوبارہ کب اٹھائے جائیں گے اس قبر میں سے، یعنی قیامت کب آئے گی، تو تم ان کے پاس جا کے مانگتے ہو، وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں، یعنی ان کا تو اپنا پیدا کرنے والا اللہ ہے، تو تم اللہ کو چھوڑ کے ان کو پکارتے ہو۔ بچوں، قرآن پاک میں ان کے علاوہ بھی بہت بے شمار آیات ہیں جو شرک کی نفی کرتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک میں جگہ جگہ بتاتے ہیں کہ انسانوں کے در پر نہیں جانا، صرف اللہ ہی وہ واحد ہستی ہے جس کا اختیار ہے، وہی ہمارا خالق ہے، مالک ہے، ہمارا مدبر، ہمارا رازق، یعنی رب ہمارا اللہ ہی ہے۔ ان کے رسالت کے اعتراض کے جواب میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کہاں رکھے، یعنی کس کو رسول بنا کر بھیجے۔ قرآن پاک میں ہی ایک جگہ پہ آتا ہے کہ اور اگر ہم فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے تو ہم اسے بھی انسان ہی بناتے، اور جس شک میں اب ہے اسی شک میں پھر ڈال دیتے۔ یعنی اتنی خوبصورت بات اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر فرشتہ رسول بنا کر بھیجا جاتا تو فرشتہ انسان کی شکل میں ہی آتا، تمہیں تو پھر بھی پتہ نہ چلتا کہ یہ فرشتہ ہے یا انسان۔ اگر وہ بتاتا کہ میں فرشتہ ہی ہوں انسان کے روپ میں، تم پھر بھی نہ مانتے، پھر بھی شک میں پڑے رہتے، کیونکہ جسے نہیں ماننا ہوتا اسے پھر نہیں ماننا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن پاک میں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ہم پر بہت احسان ہے، میں صرف مفہوم بتا رہی ہوں کہ اللہ کا احسان ہے ہم پر کہ اس نے ہمارے اندر ہم میں سے ہی ایک شخص کو رسول بنا کر بھیجا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ ان کا جو تیسرا اعتراض تھا کہ موت کے بعد دوبارہ کیسے جی اٹھائے جائیں گے، اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ان کو جواب دیتے ہیں۔ سورہ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس طرح ہم نے پہلی بار پیدا کیا تھا اسی طرح دوبارہ پھر پیدا کر دیں گے، یعنی اس کے لیے کیا مشکل ہے، جو پہلی بار پیدا کر سکتا ہے دوبارہ پھر سے کر سکتا ہے۔ سورہ قاف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا پہلی بار پیدا کر کے ہم تھک گئے ہیں؟ سوال کا انداز ہے۔ سورہ النازعات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا انہیں دکھائی نہیں دیتا کہ جس اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور انہیں پیدا کر کے نہیں تھکا، وہ اس پر بھی قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے۔ تو بچوں، یہ سب اعتراضات کے جو جوابات